بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل برائے عظمت شہزادی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا بآواز بلند صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد بسم اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والأئمة المعصومين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق على الحق للحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي التهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين هم محل معرفة الله وأدلة على الله وباب الله منه يؤتى مخصوصا الطاهرة المطهرة الزاكية النقية التقية سيدة نساء العالمين سيدة نساء الجنة حوراء الإنسية محدثة المباركة مولاتنا فاطمة الزهراء اللهم صل علی محمد و آل محمد الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعتشهم ومجلس أعزائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد ناظرین کرام عاشقان اہل بیت اطہار شہزادی کی دعا سے وجود میں آنے والوں کی خدمت میں سلام علیکم یا علی مدد علیکم السلام مولا علی مدد بہت ہی عظیم شب ہے اتنی عظیم شب ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سورہ قدر میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم جانتے ہی نہیں کہ لیلۃ القدر ہے کیا. کیا کہنا ہے، بے شک. اگر اللہ نے کہہ دیا کہ تم جانتے ہی نہیں بالکل تو پھر قیامت تک کسی بشر کی یہ حیثیت ہی نہیں کہ وہ لیلۃ القدر کو جان کیا سکے. کہنا ہے، کیا کہنا ہے. البتہ کچھ ہماری معرفت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شب قدر میں لیلۃ القدر میں، شب اردو اور فارسی کا لفظ ہے، لیل عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام فرشتوں کو نازل کرتا ہے من کل امر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے امور اللہ کے اختیار میں ہیں تو فرشتوں کو تمام امور کے ساتھ کیا کہنا ہے. کس کی بارگاہ میں نازل کرتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی یا تو یہ ہو کہ جس انسان سے متعلق وہ امر ہے، جیسے ہمارے متعلق ہے تو ایک فرشتہ ہم تک آ گیا، آپ سے متعلق ہے کہ ایک فرشتہ آپ تک آ گیا، کسی خاتون سے متعلق ہے تو ایک فرشتہ اس تک چلا گیا، عوام سے متعلق ہے تو عوام تک چلا گیا، حکومتوں سے متعلق ہے تو حکومت تک چلا گیا. مگر دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ کوئی بھی فرشتہ اس شب مجھ تک آیا. سبحان اللہ، پھر یہ سبحان فرشتے اللہ. سارے امر لے کر نازل کہاں کیا ہوئے؟ کہنا ہے، کیا کہنا ہے. خدا کی قسم یہ فرشتے امر لے کر اولی الامر امام مہدی کی خدمت بے میں. شک، بے شک، بے شک، بے شک. اسی لیے آج اس دور میں رہبر امام مہدی، بے شک، مولا امام مہدی، بے شک، امام مہدی، بے شک، ولی امر امام مہدی، بے شک، صاحب الزمان وہ ہوگا کہ جو زمانے کے سارے امور پر دستخط کرتا ہو. کوئی لولا اس لائق ہی نہیں کہ دستخط کر سکے. اس لیے شب قدر میں کسی شخص کی عبادت قبول ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ آج ابھی یہ طے نہ کرے کہ رہبر امام مہدی ہے، لہذا جھوٹے رہبر خامنائی پر لعنت. امام مہدی ہے لہذا خود کو امام کہنے والے خامنائی ملعون پر لعنت. ولی امر امام مہدی ہے لہذا خود کو جھوٹا ولی امر کہنے والے خامنائی ملعون پر لعنت. صاحب الزمان امام مہدی ہیں لہذا اس زمانے میں بشریت کی امید کہنے والے خامنائی ملعون پر بھی لعنت ہے اور اس کے ملا عقیل الغربی پر بھی لعنت ہے. کوئی ولایت کا تسلسل نہیں ہے. اللہ کی ولایت اور رسول کی ولایت کے بعد اہل بیت کی ولایت ہے جس کے آخری فرد امام زمانہ حاضر و ناظر و شاہد ہیں. ہماری آنکھوں پر غیبت کا پردہ. آج امام زمانہ طے کریں گے کہ کس کو کتنی اولاد ملے گی، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو صحت ملے گی، کس کو شفا ملے گی. کورونا وائرس کے اس لاک ڈاؤن میں اب بھی لوگوں کو بیدار ہو جانا چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. جن کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے تھے وہ بڑے بڑے خود کو بڑا عالم کہنے والے اسی شہر بمبئی میں پڑے ہوئے ہیں کورونا کے مریض. بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں منسٹر فلاں فلاں، خامنائی کے سارے ملا کورونا وائرس سے مرے چلے جا رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر شفا ہے، جن کی ولایت شفا ہے، جن کی محبت شفا ہے، جن کے در کی خاک شفا ہے، جن کے در کی خاک سے مست ہو جانے والی نالین میں شفا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کہ جن کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ اس در کی خاک کو، اس در کی خاک کو اگر کچھ سمجھنا ہے تو آسمان کے ستاروں پر ایک نظر کریں. یہ ان کی گرد سفر یہ ہے جو کبھی ستاروں کی صورت میں نظر آتی ہے، کبھی سورج چاند کی صورت میں نظر آتی ہے، کبھی کہکشاؤں کی صورت میں نظر آتی ہے. اگر یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ جتنے جملے میں کہہ رہا ہوں ہر جملہ میں حدیث اور آیت سے ثابت کر سکتا ہوں. اسی لیے خامنہ ملعون کے ماننے والے ان کا جنازہ نکل جاتا ہے جب ہم قرآن اور اہل بیت کی حدیثیں پیش کرتے ہیں. ارے بھائی اگر آپ بھی صحیح راستے پر ہیں، بلکہ ہم دعوت دیتے ہیں آپ کو شب قدر میں اپنا مقدر بدل لیجئے.
خامنئی کو بھی میسج دیتے ہیں ہم کہ یہ شب قدر ہے. ممکن ہے کہ مولا اتنے سالوں دھاندلی کرنے کے باوجود اس شب میں اگر تو شہزادی کو راضی کر لے تو شاید تجھے معاف کر دے, شاید تیرے ملاؤں کو معاف کر دے, اس لیے کہ مرنے کے بعد تو کوئی معافی ہے نہیں. کیونکہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تقلید سے تو ویسے بھی یزید کا لشکر ثابت ہو گیا, اس سے زیادہ نقصان دہ, کیونکہ جائز کو حرام کرنے والا, دین میں کمی زیادتی کرنے والا ہم ازر علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید ہے. اس کا جواب آج تک کسی نے نہیں دیا. ہم نے چیلنج کیا تھا کہ ثابت کرو یہ جملہ نہیں ہے حدیث تقلید میں, یا یہ ثابت کرو کہ تم نے دین میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. انہیں پتا ہے انہوں نے تبدیلی کی ہے, انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جملہ ہے, اور انہیں یزید کو پتا ہوتا ہے کہ وہ یزید ہے. لہذا حسینیت کا مقابلہ یزیدیت کسی صورت نہیں کر سکتی. یہ جھوٹے ادھر ادھر کے میسج چلا کے کچھ بیوقوفی کی باتیں کر کے تم کچھ نہیں کر سکتے. سوالوں کا جواب دو, آیت کے سامنے آیت لاؤ, حدیث کے سامنے حدیث لاؤ, اماموں کے احکامات بتاؤ کہ بھائی خدا نخواستہ نعوذ باللہ ہم اگر امام کے خلاف بول رہے ہیں ہم تو خدا کی قسم تمہارا شکریہ ادا کریں گے, بالکل بالکل لائیو شکریہ ادا کریں گے کہ بھائی ہم تو جانتے نہیں تھے, انہوں نے ہمیں فلاں حدیث بتائی, انہوں نے ہمیں فلاں آیت بتائی, لیکن ابھی قرآن اور اہل بیت کے ماننے والے مرے نہیں ہیں کہ تم ان کے خلاف بکواس کرو گے اور ہم سوتے رہیں گے. نا, قوم ہماری بھانگ کھا کے نہیں سوئی ہے, قوم عزاداری کر رہی ہے. یہ مجلس اعضاء کے خلاف اس لیے بول رہے ہیں, مجلس کے بجائے سیمینار کی یہ تائید اس لیے کرتے ہیں کہ سیمینار میں یہ اپنی بکواس کر سکتے ہیں, لیکن مجلس اعضاء میں ایک روحانی ماحول ہوتا ہے, ایک تصور ہوتا ہے کہ شہزادی آنے والی ہے, لہذا مجلس اعضاء میں ہر مومن کے کان کھڑے ہوتے ہیں. جیسے ہی کوئی ادھر ادھر کی بکواس کرتا ہے وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کوئی گڑبڑ کی ہے. پوری دنیا پریشان ہے مجلس اعضاء سے کہ یہ مجلس اعضاء کیسی طاقت ہے شیعوں کے پاس, تو پھر اس کے خلاف سازش تمہاری چلنے والی نہیں ہے. بس اس تمہید کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کچھ نکات کہ آج کی شب کیا ہے. خدا نے کہہ دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر, ہم جان ہی نہیں سکتے کہ اے مولا جب ہمارے لیے ہے لیلۃ القدر اور ہم ہی نہیں جان سکتے تو فائدہ کیا. تو ایسا رکھا کیوں اللہ نے, جان بوجھ کے رکھا کیوں, اس لیے کہ اس میں ایک راز چھپا ہوا ہے. اٹھاؤ بہار الانوار کی جلد نمبر 43 عربک, اٹھاؤ تفسیر فرات ابن ابراہیم کوفی, تو تمہیں پتا چلے گا کہ لیلۃ القدر ہے کیا. امام نے کہا کہ من یہ جو شہزادی ہیں فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا, لیلۃ القدر سے مراد شہزادی ہیں. من عرفہ فاطمہ, جس نے جناب فاطمہ کی معرفت حاصل کی, حق کا معرفت جیسی ان کی معرفت کا حق ہے, فقد ادرکا لیلۃ القدر, تو اسی نے لیلۃ القدر کو پہچانا. اب جناب فاطمہ کا تو نام ہی فاطمہ اس لیے رکھا گیا چونکہ مخلوقات ان کے ادراک سے, ان کی شان کے ادراک سے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ محشر میں بھی نہیں پہنچ سکتی, نہیں پہنچ سکتی ادراک. خدا کی قسم ان کی چوکھٹ کی نالین کو اگر کوئی سمجھ لے تو وہ معروف کرخی ہو جاتا ہے. اگر ان کے پیروں کے قدموں کے نشان کو کوئی سمجھ لے تو وہ وہاں پر مزار بنا کے عبادت کرنے لگتا ہے. خدا کی قسم یہ وہ در ہے. شہزادی کیا ہے جو حجتوں پر حجت ہو. بھائی ابھی تک تو ہم حجت کوئی نہیں سمجھ پائے, انشاءاللہ جب بی بی کا لال آئے گا تو وہ کچھ حد تک اپنا شفقت بھرا ہاتھ یتیمان آل محمد کے سر پر رکھ کر یہ بتائے گا کہ لیلۃ القدر اصل میں ہے کیا. ٹھیک ہے, اب شہزادی لیلۃ القدر سے مراد شہزادی ہیں تو ایک میسج ہے میرا, آج یہ تہیہ کر لیجئے کہ شہزادی کی معرفت تک تو آپ پہنچ نہیں سکتے. اگر ان کی چوکھٹ سے منسوب ذروں کا احترام آپ کرتے ہیں, ان کی ذات سے, ان کے خاندان سے منسوب علم کا احترام آپ کرتے ہیں, جبکہ منسوب آپ خود ہی کر رہے ہیں, کپڑا آپ خود لائے, لکڑی آپ خود لائے, چاندی کا پنجہ آپ نے خود بنوایا, نسبت آپ نے خود دی اور آپ احترام کر رہے ہیں, تو پھر آپ یہ سوچئے کہ ان کی اولاد جس کو اللہ نے, ان سادات کو جن کو اللہ نے شہزادی سے نسبت خود دی ہے, اس کا آپ کو کتنا احترام کرنا چاہیے.
تو اس شب میں آپ تہیہ کیجئے کہ کسی بھی شہزادی کی اولاد کی شان میں گستاخی آپ نہیں کریں گے. دشمن سادات پہ لعنت. بے ارے اولاد تو ان کی بہت بڑی ہے, ان کے در کی چوکھٹ کی خاک اس کا بھی آپ تعظیم آپ پر کرنا واجب ہے. آپ بے احترامی نہیں کر سکتے. اور جو لوگ بے احترامی کر رہے ہیں ایسے گستاخوں سے اپنے کو دور رکھیے, ورنہ ان کے ساتھ ساتھ لعنت آپ پر بھی برسے گی. لوگ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں, تو پتہ نہیں. حدیثیں پڑھیے, اتنی خطرناک حدیث ہے کہ رسول فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ, میری رسول نے اپنی اولاد کس کو کہا؟ امام حسن اور امام حسین کی جو نسل ہے جو چلی اس کو اپنی اولاد کا سرکار ہے نا. اسی لیے کیوں سادات پر صدقہ حرام ہے کہ ان کی اولاد ہے جن پر صدقہ حرام تھا, یہ تو حرام ہے نا. اور کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے, بقیہ تو انشاءاللہ اس پر ہمارا جو ایپیسوڈ تھا ولایت میڈیا سے 2 ایپیسوڈ ہوئے تھے, ہم مزید ایپیسوڈ کریں گے انشاءاللہ. لیکن ہم آپ کو ابھی صرف اتنا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آج کے بعد آپ شب قدر میں اگر قدر کو اس طرح سے مانیے, قدر سے ہی لفظ مقدر بنا ہے. قدر کی قدر کیجئے کہ اللہ آپ کی قدر کرے, اور اللہ آپ کی قدر اسی وقت کرے گا جب آپ اولاد سیدہ کی قدر کریں گے. ورنہ یہاں بھی نصیب پھوٹے گا اور وہاں بھی نصیب پھوٹے گا. سادات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو احترام کریے. کیسے احترام کریں؟ سرکار نے اس حد تک کہہ دیا, اتنا سخت حکم کہ بھائی احترام نہیں کیا تو ٹھیک ہے, گناہ ہو گیا ہے. نماز بھی اگر آپ کی چھٹی, تو میں نے جو انا صلاۃ المومنین کے عنوان سے جو باتیں عرض کی تھی, اللہ نے قضا کا قانون رکھا, بڑے بیٹے پر باپ کی قضا واجب کا قانون رکھا, اللہ نے نماز اجرت رکھی. لیکن نہ جانے کیا معاملہ ہے کہ ایک اپنی اولاد کے لیے کوئی نہ کھڑا ہو, تو کہا من رہا اولادی ولم یقم الیہ, کہ اگر کوئی میری اولاد کو دیکھے اور اس کے احترام میں نہ کھڑا ہو, ولم یقم الیہ تعظیماً, احترام میں اس کے نہ کھڑا ہو, فقط جفانی. بھائی نماز قضا کرنے والے کو نہیں کہا کہ اس نے مجھ پہ جفا کی فوراً, اور قضا کا قانون اور دیگر چیزیں اپنی ہیں, وہاں پر بھی اہل بیت علیہ السلام نے کچھ چیزیں کہی ہیں جو میں اس عنوان میں طے کروں گا, لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن یہاں پر تو سیدھے سیدھے کہہ دیا, کھڑا نہیں ہوا مطلب مجھ پر جفا کر دی, اور سیدھے دین سے خارج کر دیا. بھائی رسول پر جفا کرنے والا شیعت میں رہ جائے گا, اسلام میں رہ جائے گا, دین میں رہ جائے گا, انسانیت میں رہ جائے گا, کہیں بھی نہیں رہے گا. یہاں بھی تباہ, وہاں بھی تباہ, ختم. کچھ بھی بنتا پھرے جا کے یزید سے ہاتھ ملا لے, پھر آگے کیا؟ وہو منافق. خود کہہ دیا کہ اب جو ہے نا اس کا یا استغفر اللہ, میں کیا کروں عرض. لیکن اگر کوئی شخص یہ نہیں کر رہا ہے, بظاہر شیعہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے شیعہ جتنے اعمال کرتے ہیں وہ سب کرے گا. بہت سے لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب جو ہے وہ خامنہئی کو مانتے ہیں, لیکن بہرحال وہ تو زنجیر زنی بھی کرتے ہیں, قمع زنی بھی کرتے ہیں, تبرہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. ہم نے کہا کچھ بھی کریں, جب امام مہدی کو چھوڑ کے کسی اور کو ولی امر مان رہے ہیں تو شیعت سے خارج ہو گئے. اسی طرح سے جو رسول کی اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں, رسول نے کہا میری اولاد کو دیکھ کر تعظیم میں کھڑے ہو, وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں اور وہ حدیث پلٹا رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. کیا حال ہوگا بھائی تمہارا؟ یہ سب پلٹانے والی حدیثیں نہیں ہے, یہ عمل کرنے والی حدیثیں, یہ مقدر سنوارنے والی حدیثیں. اور یہ بات میں یو کے میں جن لوگوں سے گفتگو ہوئی ان سے بھی عرض کر رہا ہوں, جن لوگوں سے میری چیٹ ہوئی واٹس ایپ پر, فیس بک پر, پاکستان کے جو مومنین ہیں, خاص طور سے کراچی کے جو مومنین ہیں, وہاں پر بمبئی کی طرح ماحول ہے, وہاں پر احترام سادات تھوڑا کم ہے, انہوں نے الحمدللہ بعد میں چیزوں کو قبول کیا کہ ہاں بھائی جب آپ نے حدیث ہی دے دی ہے تو اب اس کے آگے ہم کچھ نہیں بول سکتے. لیلۃ القدر میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ میسج میں دے رہا ہوں, اپنا مقدر اگر آپ کو قیامت تک کے لیے سنوارنا ہے اور قیامت تک کی نسلوں کے لیے سنوارنا ہے, تو سیدہ کی جو لیلۃ القدر کا اصل جو روح ہے لیلۃ القدر ہے, اس کی نسل کی آپ جو قیامت تک کی نسل ہے اس کی عزت کیجئے, آپ کی قیامت تک کی نسل سمجھ جائے. ارے بھائی استغفر اللہ, ایک مومن ہے وہ غیر سید امتی خان ہے,
میں ضروری سمجھتا ہوں اس واقعے کو بتانا، کیونکہ آپ قرآن کے اعمال تو کرتے ہی ہیں، آپ نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں، آپ دوسری چیزیں تو کرتے ہی ہیں، یہ باتیں آپ تک شاید نہیں پہنچی، لہٰذا میرا فریضہ ہے کہ میں پہنچاؤں۔ بالکل خان ہے، امت کے ہیں، لیکن سفر میں زیارت میں کسی کے ساتھ تھے، کسی شخص نے ایک سید کے ساتھ گستاخی کی اور یہ کہا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم دیتے ہیں تو تمہارا کام چلتا ہے۔ بے شمار وہ امتی ہو کر اسے بہت غصہ آیا، لیکن وہ زیارت اور حج کے سفر پہ تھا، اس نے کہا یہاں جواب نہیں دوں گا تمہیں، بمبئی چل کے جواب دوں گا، اور اس نے یہاں آ کر جو اس کو سزا دینی تھی وہ قاعدے سے سزا دی اور کہا کہ یہ جو لوگ ہیں نا سادات، یہ سارے فدق کے شہزادے ہیں۔ جب تم جناب سیدہ کی بارگاہ میں ان کی نسل تک سہم سادات پہنچاتے ہو تو تمہارا رزق تمہارے لیے پاک ہوتا ہے۔ تم ایسے نہیں رہتے ہو، سید ایسے رہتا ہے، تم یوں لے کے جاؤ خمس، بھیک مانگو کہ پاک کر دیجئے، ہماری دولت کو پاک کر دیجئے، اگر پاک نہ کریں تو نجس کھا کھا کے نسلیں بھی نجس ہو جائیں گی۔ لیلۃ القدر کو مذاق تھوڑی ہے، مقدر بناؤ، بیوقوفی کے کام نہ کرو، نقصان کے کام نہ کرو، عبادتوں کو ضائع نہ کرو۔ اب بھائی ایسا ہے کہ سید کو ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، یہ ہونا، سرکار نے کہہ دیا کہ اللہ کے لیے جو صالح ہیں ان کا احترام کرو، تو صالح تو سید ہو تو بھی احترام ہے، اور غیر سید ہے تو بھی احترام ہے نا بھائی، اپنے آپ انسان احترام کرتا ہے۔ اور میرے لیے میری نسبت سے جو غیر صالح طالح طوئے الف لام ہے وہ اولاد ہے، اس کا احترام کرو، اوقات میں رہنا چاہیے ہر شخص امتی کو۔ ہاں جو شخص ڈائریکٹ مولا کے خلاف کچھ بول رہا ہے تو وہ منہج سے ہٹ گیا۔ بالکل بالکل، جو شخص ڈائریکٹ قرآن کی آیت میں تحریف کر رہا ہے تو منہج سے ہٹ گیا، اسے ہم اصلی سید ہی نہیں مانتے۔ لیکن اگر وہ اصلی لے کر بھی آ جائے کہ باپ بھی تھے اور بیٹا بھی ہے، فلانا بھی ہے اور رشتے دار بھی سارے وہی ہیں، تب بھی وہ یا تو، اب میں کچھ چیزیں یہاں سے کہہ نہیں سکتا، لیکن بہرحال اور طرح کی، ایسا نہیں ہے کہ سید کوئی معصوم ہوتا ہے، اور طرح سے بھی اولاد پیدا ہو سکتی ہے نا، تو ہو سکتا ہے اس طرح کی اولاد ہو، یا پھر اسپتال سے کہیں اٹھا کے لے کے آ گیا ہو۔ بھائی کہاں پتہ چلتا ہے؟ بھائی آج کل پتہ چل جاتا ہے نا، پہلے تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کس کی اولاد کس کے یہاں چلی گئی، ایسے کئی واقعات ہیں۔ بھائی ڈی این اے ٹیسٹ تو آج آیا ہے نا، پہلے تھوڑی تھا ڈی این اے ٹیسٹ، ہے کہ نہیں؟ اور بہرحال حرام کا کھا کھا کے بھی لوگ انلیجیٹیمیٹ ہو جاتے ہیں، مذہب لفظ استعمال کیا۔ بہرحال میں یہ اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ پرسنل مجھے کسی سے کوئی گرج ہے، نہ، ایک پیغام ہے، سرکار کا پیغام ہے، جناب سیدہ اللہ کی نظر میں وہ ذات گرامی ہے کہ کسی کا مقدر بن ہی نہیں سکتا جبکہ ان کے حق کی معرفت نہ رکھے۔ ان کے حق کی کوئی کیا معرفت رکھے گا؟ ان کے در کی، نالین کی، ان کی خاک کے ذرے نہیں بلکہ ان کی گلی کے کتے کی پیروں کی خاک کی عظمت کوئی سمجھ لے۔ بھائی ان کی، اور کہتے ہی ہیں نا لوگ، بالکل ہے کہ نہیں؟ تو جناب سیدہ کی اولاد پھر ہے کہ نہیں؟ خدا باقاعدہ جو عرفا تھے، علماء تھے، وہ اپنی بستی میں دست ادب جوڑ کے سید کو لا کے بساتے تھے، بالکل بالکل، کہ آپ بس جائیے تاکہ ہماری بستی سے بلائیں دور ہو جائیں، وبائیں دور ہو جائیں، کورونا میں سادات کا احترام کرو، شفا خود بخود مل جائے۔ یہ آخری میسج اس کے ساتھ اپنے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ 19 کی شب قدر ہے، 21 کی شب قدر ہے، یا 23 کی شب قدر ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، وہ امام نے اس لیے نہیں بتایا کہ نعوذ باللہ قدر نہ رہ جاتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تقیہ کے دور سے شیعت گزری ہے، شب قدر کی قدر تو رہے گی۔ بالکل، ایک شخص آیا سرکار کی خدمت میں، یہ میں کافی کی 4 جلد سے یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، عربک، اور پوری ضمانت کے ساتھ یہ رسول کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ہر سال شب قدر آتی ہے؟ کہا ہر سال آتی ہے۔ کہا شب قدر میں تو مقدر بنتا ہے؟ کہا اسی میں مقدر بنتا ہے۔ تو کہا کہ اب میں کیا کروں، مجھے پتہ کیسے چلے کہ شب قدر ہے؟ کیا بات ہے، کیا
تو آپ روایت خود پڑھ لیجیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی اس روایت سے پہلے بھی میں بتا دے رہا ہوں کہ زیادہ تر علماء, فقہا, مراجع, صاحب عرفان وہ سب یہی کہتے ہیں کہ 23 اصل لیلۃ القدر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 19 میں شب ضربت ہے. ایسا کیسے ممکن ہے کہ کسی کی شادی اس دن مقدر کی جائے؟ 21 کو شب شہادت مولا امیر المومنین ہے. ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس دن کسی کو اولاد کی خوشخبری لکھی جائے؟ کسی کی مشکل کشائی اس دن لکھی جائے جب خود مشکل کشا شہید ہو رہا ہے. پھر کیوں یہ روایتیں؟ یہ روایتیں بعض عرفا کا یہ ماننا اس لیے ہے تاکہ شاید باقی 2 راتوں میں لوگ امیر المومنین کی عزاداری کے لیے نہیں جاگ سکتے تھے. تقیہ کا سخت ترین دور تھا. چھٹے سرکار کے زمانے میں اتنا سخت دور تھا کہ اگر پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی شخص شیعہ ہے, آل محمد کا نام لیتا ہے, تو گھر سمیت, خاندان سمیت اسے زندہ جلا دیا جاتا. بڑا ظلم کیا ہے, بڑا ظلم ہوا ہے. منصور دوانقی نے بڑا ظلم کیا ہے, حجاج ابن یوسف نے بڑا ظلم کیا ہے. سادات کے خون سے گارا بنایا اس نے, اور آل محمد کے چاہنے والے غیر سید امتی کو بہت زیادہ ستایا گیا. صرف نام لیواؤں کو بہت زیادہ ان کو اذیت دی گئی. بہرحال میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دور سے گزری اشیاء اس لیے ہم پر واضح نہیں ہے. لیکن جو روایت میں پیش کر رہا ہوں, سرکار سے پوچھا مجھے کیسے پتا چلے, تو یہ کہا سنو تمہیں ایسے پتا چلے گا کہ جب پہلی ماہ رمضان آئے تو تم اس دن سے 100 مرتبہ سورہ دخان کی تلاوت کرو. کیا بات, کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ سورہ دخان کی تلاوت کرو. پھر 23ویں شب جب آئے گی تو تم نے جو سوال کیا اس کا جواب تمہیں مل جائے گا. بھائی سوال کائے کے بارے میں تھا؟ لیلۃ القدر کے بارے میں. کیا بات, سوال کائے کے بارے میں تھا؟ لیلۃ القدر کے بارے میں. جواب سرکار نے کیا دیا؟ 23 دن کرو یہ عمل. بات واضح ہو گئی کہ 23 دن ہے. تو سرکار کی طرف سے میسیجز ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ اور ایک دلیل ہے, لیلۃ القدر ہے یہ. سورہ قدر 1000 مرتبہ پڑھ کر صبح ایسا خداوند عالم شدید یقین دے گا اہل بیت علیہ السلام سے خاص باتیں جو منسوب ہیں اس کے بارے میں. وہ 23 سے منسوب ہے, وہ عمل خاص 23 کی شب کو ہے. ورنہ دیگر 2 شب کے بھی اعمال ہیں جو کامن ہیں. تو بہرحال یہ 2 چیزیں. اب اس شب میں خاص طور سے 23 کی شب 2 غسل ہیں, ایک ابتدائی شب میں, ایک انتہائی شب میں. حالانکہ آپ حضرات جانتے ہیں غسل کے آداب ہمارے یہاں روزانہ کے سلسلے میں کیا روایت ہے, ایک دن آڑ سے نہانے کے سلسلے میں کیا روایت ہے, میں وہاں نہیں جا رہا. لیکن اس ایک شب میں 2 مرتبہ غسل ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ یہ چونکہ طاہرہ و مطہرہ سے منسوب شب ہے, لہذا اللہ چاہتا ہے ابتدا میں بھی طاہر رہو, انتہا میں بھی طاہر رہو, اور روح کو ان کے ذکر سے طاہر بناؤ. بہرحال تو یہ ہے. پھر 2 رکعت نماز ہے, اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو آپ کو پڑھنی ہے. 2 رکعت نماز نماز صبح کی طرح ہے, فرق صرف اتنا ہے سورہ حمد کے بعد آپ کو 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے. شب قدر میں دونوں رکعتوں میں ملا کے کتنی ہوگی؟ 14 سورہ توحید. 14 کے بغیر توحید سمجھ ہی میں نہیں آتی. اس کے بعد پھر دعائے توبہ ہے جو آپ کو مل جائے گی. دعائے مکارم الاخلاق ہے جو آپ کو دعاؤں کی کتاب مل جائے گی. سرکار زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو مل جائے گی. بہت زیادہ طویل نہ ہو, لہٰذا میں وہ دعائیں یہاں نہیں پڑھ سکتا. کبھی خداوند عالم نے ایسا موقع دیا کہ پوری شب آپ جاگتے رہیں, لائیو رہیں, تو انشاءاللہ ہم وہ بھی کریں, کیونکہ بہرحال ہر مومن اپنے یہاں تو کرتا ہی ہے یہ عمل. لیکن اگر مومنین واقعی چاہتے ہوں گے تو ہم انشاءاللہ اگلے برس کوشش کریں گے کہ ایسا کچھ انتظام کریں کہ دعائیں بھی ہم لائیو پڑھیں انشاءاللہ. اور اس شب میں ذکر محمد اور آل محمد بہت بڑی عبادت ہے. بالکل. تو ظاہر سی بات ہے کہ مجلسیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. صلوات محمد اور آل محمد پر بھیجنا ان جنرل ہر دن بہت افضل ہے, اور یہ شب تو خاص طور سے اس لیے ہوگی کیونکہ جب آپ صلوات بھیجتے ہیں, من صلی علیہ, سرکار کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وملائکتہ, جو مجھ پر صلوات بھیجتا ہے اس پر اللہ اور ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اور
اور باقی بہت ساری چیزیں جن کو میں چھوڑتا ہوا سیدھے آ رہا ہوں ان دعاؤں کی طرف کہ جو دعائیں ہمیں پڑھنی ہیں. سب سے پہلے تو ہم آج 23 کی شب کی وہ دعا پڑھتے ہیں کہ جو دعا آپ اپنے دل میں میرے ساتھ دہرائیے. میں دعا پڑھ رہا ہوں, ابھی قرآن کے اعمال اس کے بعد ہوں گے. پہلے چھوٹی چھوٹی 2-3 دعائیں ہیں وہ پڑھ لوں. مفاتیح الجنان میں 23ویں شب کے جو اعمال ہیں اس میں شیخ عباس قمی نے اس دعا کو لکھا ہے. میں آپ کی خدمت میں وہ دعا پیش کر رہا ہوں. آپ حضرات ایک باواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم امدد لي في عمري وأوسع لي في رزقي وأصح لي جسمي وبلغني عملي وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني من السعداء فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده علم وعنده الكتاب. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کا ایک جملہ بہت اہم ہے, اور وہ جملہ دیکھیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم خدا سے کہ بار الہ اگر میرا نام خدا نخواستہ اشقیاء میں ہے تو اس شب میرا نام اشقیاء کی فہرست سے نکال کر نیک لوگوں کی فہرست میں, کیونکہ تو نے خود کہا ہے اپنے نبی سے کہ اپنی کتاب منزل میں کہ تو جو چاہے وہ کیا کہنا ہے رکھتا ہے, اس سے تحریر کو قائم رکھتا ہے اور جو چاہے مٹا دیتا ہے. تو میرا نام اس فہرست سے مٹا کر نیک لوگوں کی فہرست میں. یہ شب ہے اگر کوئی جناب سیدہ کا خدا نہ خواستہ یا ان کے اولاد کے فضائل نہ جاننے کی وجہ سے, اہل بیت کے فضائل نہ جاننے کی وجہ سے اگر ان کا گستاخ ہے یا خدا نہ خواستہ ان کی اولاد کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہوتا اور گستاخ ہے, تو اسے چاہیے کہ اسی وقت دعا کرے کہ اشقیاء کی فہرست سے, رسول پر جفا کرنے والوں کی فہرست سے نام مٹا کر اس کا نام تعظیم کرنے والوں کی فہرست میں. اس در پر کوئی بھی مایوس اس در سے نہیں پلٹ سکتا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کی خدمت میں دوسری دعا پڑھ رہا ہوں. اس دعا کو بھی ابتدائی صلوات اور آخر میں صلوات کے سہارے پڑھوں گا. ایک صلوات عنایت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اجعل فيما تقضي وفيما تقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام في عامي هذا المبرور حجهم المشكور حجهم المبرور في عامي هذا المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع لي في رزقي. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہرحال اس میں بھی اس دعا میں بہت اہم جملے ہیں, لیکن آخر میں جو انسان عام طور سے مانگتا ہے کیا چاہتا ہے وہ کہ اس کی عمر طویل ہو, یقیناً صحت کے ساتھ, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو. آخر میں وہی جملہ ہے ان تطیل عمری وتوسع لی فی رزقی. تو انشاءاللہ شہزادی کے صدقے میں خداوند عالم تمام جو اہل ولایت شامل ہیں ہمارے ساتھ اعمال میں, پوری دنیا میں جو اعمال کر رہے ہیں, انشاءاللہ شہزادی کے صدقے میں ان کی دعائیں قبول ہوں. اب ایک اور دعا ہے جو ان دو دعاؤں سے تھوڑی سی طویل ہے, لیکن یہ بھی کوئی زیادہ طویل دعا نہیں ہے. طویل دعائیں میں آج نہیں پڑھوں گا. آپ حضرات اس دعا کی طرف بھی متوجہ ہوں. یہ آخری دعا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن کے اعمال کی طرف چلیں گے.
قرآن کو کھول کر جو دعا پڑھنی ہے وہ، پھر قرآن کو سر پہ رکھ کے جو دعا پڑھنی ہے وہ، پھر جو واسطے دینے ہیں انشاءاللہ اس میں ہم مصائب کے ساتھ اعمال کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے آپ حضرات ایک صلوات عنایت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا باطنا فی ظہورہ ویا ظاہرا فی بطونہ ویا باطنا لیس یخفی ویا ظاہرا لیس یری ویا موصوفا لا یبلغ بکینونتہ موصوف ولا حد محدود ولا حد محدود ویا غائبان غیر مفقود ویا شاہدان غیر مشہود یطلب فیصاب ولم یخل منہ السماوات والارض وما بینہما طرفۃ عین لا یدرک بکیف ولا یعین بعین ولا بحیث انت نور النور ورب الارباب احطت بجمیع الامور سبحان من لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر سبحان من ہوا ہاؤ کذا ولا ہاؤ کذا. یہاں پر آپ اپنی اپنی دعائیں جو بھی خدا کی بارگاہ میں چاہتے ہیں کہ ہو اور جو چاہتے ہیں کہ نہ ہو وہ دونوں دعائیں آپ مانگ لیں. سب سے اہم دعا اس میں ہماری دعاؤں میں ہے دعائے ظہور سرکار امام زمانہ اور ان کی نصرت کی توفیق، کیونکہ ہماری خلقت کا مقصد ان کی نصرت ہے. ہم محفل کرتے ہیں ان کی نصرت کے لیے، ہم مجلس کرتے ہیں ان کی نصرت کے لیے، ہم اگر تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اب تک اگر آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی تو ان کی نصرت کے لیے ہونی چاہیے. شادی ہو تو ان کی نصرت کے لیے، اولاد کا نسل کا سلسلہ اگر اس کی خواہش ہے تو ان کی نصرت کے لیے، ہمارا گھر ان کی نصرت کے لیے ہو، ہمارا کاروبار ان کی نصرت کے لیے ہو، ہماری ہر سانس ان کی نصرت کے لیے ہو. تب یہ جملہ صحیح ہوگا جو ہم زیارتوں میں کہتے ہیں بے ابی انتم و امی و نفسی و اہلی و مالی، کہ اے میرے مولا، اے اہل بیت اطہار، آپ پر ہمارے ماں باپ بھی قربان، آپ پر ہمارا نفس قربان، آپ پر ہمارا مال قربان، ہمارے اہل و عیال قربان، سب کچھ ہم قربان کرنے کی بات کر رہے ہیں. آئیے اب ہم چلتے ہیں قرآن مجید کے اعمال کی طرف. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ہاتھ میں قرآن مجید لے لیں اور قرآن مجید کو اپنے سامنے کھول لیں. یہ دعا جو میں پڑھ رہا ہوں یہ آپ کو میرے بعد ایک ایک لفظ دہرانا پڑے گا، تو آپ آمادہ ہو جائیں. میں آسانی سے پڑھوں گا. ایک صلوات آپ حضرات عنایت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الأکبر واسماؤک الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني
جعلني من اتقائك من عتقائك من النار من النار اللهم اللهم بحق بحق هذا القرآن هذا القرآن وبحق وبحق من من أرسلته أرسلته به به وبحق وبحق كل كل مؤمن مؤمن مدحته مدحته فيه فيه وبحقك وبحقك عليهم عليهم فلا فلا أحد أحد أعرف أعرف بحقك بحقك منك. منك. اب آپ تمام حضرات اس قرآن کو بند کر لیں اور اب اس قرآن کو آپ حضرات اپنے اپنے سروں پہ رکھ لیں. اگر آپ ٹوپی وغیرہ پہنے ہیں تو کوشش کر لیں کہ وہ اتاریں اور اپنے سر پہ قرآن مجید کو رکھ لیں. سب سے پہلے آئیے خدا کی بارگاہ میں چلتے ہیں. وہ خدا جو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، جو جانتا ہے کہ ہم نے خلوت میں اور جلوت میں الگ الگ کردار رکھا، ہم بزم میں خوبیاں پیش کرتے رہے اور رزم میں ہماری خامیاں ہمارے ساتھ تھیں. اس کی طرف سے عطا ہی عطا ہے مگر ہماری طرف سے خطا ہی خطا ہے. لیکن وہ رب علی ہے، وہ رب فاطمہ ہے. اس نے ہمیں جناب فاطمہ کی تمنا کے لیے ان کی دعا سے ہمیں عزادار بنا کر خلق کیا ہے. بہرحال ہماری جو بھی کمیاں، جو بھی خامیاں، جو بھی خطا ہے، پروردگار اس شب کو تو اسے بخش دے. آئیے 10 مرتبہ مل کر کہیں بک یا اللہ بك يا الله 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 بک یا اللہ الہی الہی. وہ سرکار محمد مصطفیٰ جو سارے انبیاء کے سردار تھے، جو سارے انبیاء کے، سارے مرسلین کے سید تھے، لیکن ان پر اس قدر ستم ڈھایا گیا کہ جب بھی سرکار تبلیغ کے لیے نکلتے تو ان پر پتھر برسائے جاتے. سرکار زخمی ہو کر آتے تو زہرا تڑپ جاتی، اے بابا میرے زخمی بابا، اور بی بی ایک ایک زخم صاف کرنے لگتی. وہ سرکار ختمی مرتبات جنہوں نے بڑے مصائب اٹھائے اور مصائب اٹھا کر آپ نے دین ہم تک پہنچایا. اے سرکار ختمی مرتبات، شب قدر میں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو دین آپ نے ہم تک پہنچایا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس دین پر اور اس دین کے اہم ترین پیغام غدیر اور کربلا پر انشاءاللہ ہم قائم اور دائم رہیں گے. اے سرکار ختمی مرتبت، آپ خلق عظیم پر فائز تھے. ہمارے اندر بڑی کمیاں ہیں، ہمیں نہیں پتا کس پر غضبناک ہونا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہاں پر حسن خلق سے کام لینا ہے. اے سرکار کرم فرمائیے، پروردگار تجھے واسطہ تیرے حبیب کا کرم فرما. لیکن سوچئے کہ وہ سیدہ جو اپنے بابا کے زخم نہ دیکھ پاتی تھی، جب اس سیدہ نے اپنے بابا کو زہر پینے کے بعد شہید دیکھا ہوگا تو زہرا کیسے تڑپ گئی ہوں گی. اے بابا فاطمہ کو یتیم کر کے جا رہے ہیں، اے بابا حسنین چھوٹے چھوٹے، آپ اپنی اولاد انہیں کہتے تھے بابا ان کے
کے سر سے سایہ اٹھ جائے گا وہ بھی یتیم ہو جائیں گے. اے بابا امت کے تیور ٹھیک نہیں, آپ سے آپ کے جانے کے بعد علی سے رخ پھیر لے گی. آئیے خدا کو اس سرکار ختمی مرتبت کا واسطہ دیں جسے امت نے زہر دغا سے شہید کر دیا. الہی بے محمدین بے محمد 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 بے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اس ذات کا واسطہ دینا ہے خدا کو کہ اس کے مہینے میں اس کے گھر سے, مہینہ بھی اللہ کا, گھر بھی اللہ کا, سجدہ بھی اللہ کا, اور علی کے سر پہ وہ ضربت لگی کہ سر تو پارا ہوا, قیامت برپا ہوئی. عزادارو مسلسل آپ نے عزا کی جلوس نکالے, مولا قبولیت کی معراج عطا فرمائے. لیکن ایک روایت ہے کہ جیسے ہی طبیب نے آ کے کہا کہ مولا کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلائیں, اس لیے کہ اس حال میں دودھ آپ کے لیے مفید ہے. ابھی کوفہ میں یہ خبر پھیلی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے علی کی چوکھٹ پر کوزے میں دودھ لیے آئے, کوزے میں پورا کوفے کے بچے, ننھے ننھے بچے لبن لیے چلے آئے, دودھ لیے چلے آئے. اے مولا علی ہماری طرف سے یہ دودھ کا جام قبول کیجئے. میں کہوں گا اے ننھے بچوں, ارے تمہیں دیکھ کر کربلا یاد آ گئی. علی اصغر پیاسے ہیں, سکینہ پیاسی ہے, مگر کوئی نہیں جو پانی کا جام لے کر. ہائے مولا علی کے جانے کے بعد زینب ام کلثوم اس برس عید بھی نہ بنا پائی. سب کے گھر کلمہ گویوں کے گھر عید ہوئی, لیکن زینب کے گھر فرش ادا بچھا رہا. ہائے بابا کرتی رہی. انشاءاللہ اگر مولا نے توفیق عطا فرمائی تو عید کے حوالے سے غم منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے. بی بی نے توفیق عطا فرمائی تو اس عنوان پر ضرور آپ کی خدمت میں معصومین علیہ السلام کی حدیث پیش کی جائیں گی. کبھی بھی ان عزاداروں کو تانا نہ دینا, کبھی بھی تانا نہ دینا جو مولا کے غم میں عید نہیں مناتے, جو آل محمد کے لیے عید نہیں مناتے. اس لیے کہ ہمارے یہاں خاص طور سے بر صغیر میں جب کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جن کو نہیں بھی پتہ چلتا ان کو عید کے روز پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ اس سال ان کے گھر والے عید میں نیا لباس نہیں بناتے, عید میں ان کے گھر سویاں نہیں پکتی. ہاں اگر ہمارا اپنا گھر والا مر جائے تو ہم غم مناتے ہیں, تو پھر اگر وہ اٹھ جائے جسے نفس اللہ کہتے ہیں, اگر وہ اٹھ جائے کہ جس کے بغیر زینب کی سانسیں نہیں چلتی تھی, وہ اٹھ جائے کہ جس کے غم میں ام کلثوم کا جگر ٹکڑے ہے, حسنین ماتم گناہ ہے, عباس گریا گناہ ہے, سید سجاد رو رہے, سارے انبیاء ماتم گناہ ہیں. بس عزاداروں کو کبھی بھی تانا نہ دینا. ہاں آئیے خدا کی بارگاہ میں اس کو اس کے علی کا واسطہ دیتے ہیں. بارلا تیرے علی نے اس حال میں زندگی گزاری کہ 25 سال ایسا صبر کیا. اس اسد اللہ نے, اس خیبر کو انگلیوں پہ اٹھا لینے والے نے ایسا صبر کیا کہ آنکھوں میں کانٹا تھا, حلق میں ہڈی تھی. لیکن میرے مولا کے لیے سب سے قیامت کی جو مصیبت تھی وہ اس کے بعد والے واسطے میں ہم بیان کریں گے. اللہ اکبر. خدا تجھے اس علی کا واسطہ جو مظلوم چلا گیا, جو اپنے ہی وطن میں غریب الوطن ہو گیا, اس کی شہادت کا واسطہ. الہی بے علین 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 بے علی علیہ الصلوۃ والسلام. بس اس واسطے کے آتے ہی آپ کو ٹوٹی پسلیاں یاد آ گئی. زہرا نے دروازہ گرنے کے بعد سے, در و دیوار کے بیچ میں آ جانے کے بعد سے کبھی بھی اپنا ہاتھ
ہے کہ اگر کسی کی پسلی ٹوٹی ہو تو صرف کالی پسلیوں میں درد نہیں ہوتا، جب بھی سانس آتی اور جاتی ہے، قیامت گزر جاتی ہے، ہائے علی کے سامنے زہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرا، پسلیاں ٹوٹ گئی، نور کے ظرف میں نور، محسن چل بسا، الہی الہی الہی، فاطمہ جسے امت نے رونے نہ دیا، آزاد رو، گھٹ گھٹ کے نہ رو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، لیکن جب زہرا روتی تو مدینے والے کہتے دن میں رویا کرے رات میں، ہائے بیت العزال بنا، بیت الحزن بنا، آج بھی بیت الحزن بنی ہاشم کے مالک ویران پڑا ہے، آزادارو شہزادی وہاں جا کے گریا کرتی، آئے میری شہزادی، آئے میری بی بی، اسی زخموں کے ساتھ دنیا سے چلی گئی، مگر اپنی اولاد کو، قیامت تک کی اولاد کو سلام کر کے گئی، اپنے شیعوں کے لیے دعا کر کے گئی، الہی بفاطمہ 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 صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، وہ مظلوم امام جس کا واسطہ دینا ہے کہ دنیا میں کسی بھی گھر سے 2 بار جنازہ نہیں نکلا، لیکن یہ وہ مظلوم امام ہے جس کا جنازہ گھر سے عباس کے ہوتے ہوئے 2 بار نکلا، اور جب نکلا تو شاعر کہتا ہے کہ شبر کا جنازہ لیے شے نکلے ہیں گھر سے، شبر کا جنازہ لیے شے نکلے ہیں گھر سے، تابوت ادھر سے چلا اور تیر ادھر سے، زینب نے 2 بار اپنے بھائی کو کفن دیا، نانا کے پاس امت نے دفن نہیں ہونے دیا، الہی تجھے واسطہ مظلومیت مولا حسن کا جن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے، الہی بالحسن 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 علیہ الصلوۃ والسلام، وہ نام جو دل کی دھڑکن کے ساتھ نکلتا ہے، یا حسین، کوئی بھی ہمارا اپنا مر جاتا ہے تو غیر بھی غسل و کفن کے لیے آ جاتے ہیں، غیر مذہب والے بھی چلے جاتے، ہائے میرا مظلوم امام کربلا میں سکینہ اپنے بابا کے سینے سے مقتل میں لپٹی ہوئی کہتی ہے، اے بابا آپ کا سر تن سے جدا ہو گیا، شام غریبہ کی غربت میں اگر آپ آواز نہ دیتے تو سکینہ آپ کو پہچان نہ پاتی، اے بابا یہ کس نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، اے میرے پیاسے بابا، اے میرے اچھے بابا، اے بابا آپ کیا چلے گئے، دیکھیے بابا جو آپ نے بالیاں دی تھی وہ کھینچ لی گئی، اے بابا یہ دیکھیے سکینہ کو تازیانے مارے گئے، اے بابا، لیکن سکینہ اتنے پہ تڑپ رہی ہے، جب سکینہ نے اگلے روز گھوڑوں کو لاشا پامال کرتے ہوئے، اللہ پامالی دیکھی ہوگی، میرا امام زمانہ سلام کرتا، السلام علی الاعضاء المقطعات، یہ ٹکڑے ٹکڑے بدن تجھ پر سلام، حسین کا بدن بھی ٹکڑے، عباس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے، قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے، ارے حسین کا عباس کا بدن اتنا چھوٹا ہو گیا،
اتنا چھوٹا ہو گیا کہ علی اصغر کی قبر جتنی چھوٹی اتنی ابا اے مولا حسین کہتے الان انکسر ہزاری، اے میرے بھیا تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی، بارلا تجھے مظلومیت حسین کا واسطہ، تجھے غربت حسین کا واسطہ، حسین کی عزادار تیری بارگاہ میں شب قدر میں آئے، الہی بالحسین 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 علیہ الصلوۃ والسلام۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، حالت رکوع میں چلنے والا میرا خدا غیرات، میرا مولا سید سجاد، جب خون کے آنسو روتا تھا بلال نے کہا اے میرے آقا اے میرے مولا، اتنا گریا پانی لاتے ہیں تو پہلے آنسوؤں سے پیالہ بھر جاتا ہے، پھر آنکھوں کا خون پیالے میں آتا ہے، اے مولا اے آقا اتنا گریا نہ کرے آقا، قیامت گزر گئی کربلا میں، لیکن شہادت تو خاندان کی وراثت ہے، کامنال تو نے انصاف نہ کیا، ہاں شہادت تو وراثت ہے لیکن پھوپھیوں کا، ماں بہنوں کا بے چادر مجمع اغیار میں، کوفہ کے بازار میں، ابن زیاد کے دربار میں، شام کے بازار میں، یزید کے دربار میں، ارے میں کیسے سید سجاد بارے لوگا تجھے واسطہ شہزادی زینب کبریٰ کی رضائی کا، مولا سجاد کی غیرت کا، الہی بعلی ابن الحسین بعلی ابن الحسین بعلی ابن الحسین بعلی ابن الحسین علی 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 ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ مولا باقر العلوم ہے، علم پھیلانے آیا تھا دنیا میں، بارلا اس مولا کے صدقے میں ہمیں علوم قرآن اور علوم اہل بیت عنایت فرما، اس علم کو حاصل کر کے اس کے دفاع کی توفیق عنایت فرما، بارلا وہ ملعون علماء السوء فقہاء الشر کہ جو آل محمد کی تعلیمات کو نقصان پہنچا رہے، تجھے واسطہ مولا محمد باقر کا، بارلا ان کی ساری سازشوں کو ناکام کر دے، انہیں نیست و نابود فرما، شیعوں کو، عزاداروں کو، اہل ولایت کو ان سے محفوظ فرما۔ یہ مولا محمد باقر جس نے ہمیشہ کرم کیا، لوگوں کی مدد کی اور لوگوں کو علم و معرفت دی، اس مولا کا قصور ہی کیا تھا؟ بتائے ہشام تو نے میرے مولا کو زہر کیوں دیا؟ ہائے میرا مولا، اپنے جد حسن کی طرح جب مولا نے زہر کا جام نوش کیا، جگر کے ٹکڑے ترس میں گر گئے، ہائے میرا باقر العلوم دنیا سے غربت کے عالم میں گیا۔ آئیے بابا سے بلند، یہ نام اسماء اعظم ہے، اسماء حسنہ ہے، بابا سے بلند اس یہ نام لیجئے، الہی بے محمد ابن علی، 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 بے محمد ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام۔
مولا صادق بار الہ ہم انسان ہیں، خاص طور سے جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں، ان سے اگر خدا نہ خواستہ صدق میں، سچائی میں، سچ بیان کرنے میں، حق بیان کرنے میں، صدق میں کوئی کمی ہو تو امام صادق کا تجھے واسطہ، تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو سچ بولنے کی توفیق عنایت فرما۔ صادق آل محمد کے صدقے میں فقہ امام جعفر صادق پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ فقہ امام جعفر صادق میں شطرنج حرام ہے، بار الہ جس ملعون نے شطرنج کو جائز کیا، بار الہ اس پر اپنا عذاب نازل فرما۔ ان علماء سو کو بار الہ آج کی شب معذب فرما، اگر ان میں کوئی توبہ کے لائق ہے تو اسے توبہ کی توفیق عنایت فرما۔ جو منحرف ہے صادق آل محمد کی فقہ سے، بار الہ آج کی شب مقدر کر دے کہ تجھ پر اس پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ بار الہ ایسے علماء سو سے تمام شیعوں کو محفوظ فرما۔ یہ مولا اتنا مظلوم تھا کہ منصور دوانیقی نے ایک بار نہیں کئی بار میرے مولا کو زہر دیا۔ جب بھی سازشان امام کو بلاتا اور امام کا کوئی چاہنے والا پہلے سے بتا دیتا کہ آپ کے لیے جو غذا ہے یا جو پھل ہے اس میں زہر ہے، تو امام کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن بتا دیتے کہ ہم آل محمد خود سے بہت کو اختیار کرتے، اس بار نہیں ہے، اس بار نہیں ہے۔ لیکن آخرکار وہ وقت آ گیا جب منصور دوانیقی نے ایسا زہر حلال مولا کو پلایا کہ مولا قتلہ بالسام، تاریخ کہتی ہے منصور دوانیقی نے انہیں زہر سے اور ایسے زہر سے شہید کیا جس زہر سے بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ ہاں میرا مولا جعفر صادق، آج اسی کے صدقے میں ہماری فقہ موجود ہے۔ الہی بجعفر ابن محمد، 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 بجعفر ابن محمد علیہ السلام تو السلام۔ میرے نبی نے کیا شعر کہا، مولا کی برسوں مولا کی زندگی ساری کی ساری زندان میں ختم ہو گئی تو کہتے ہیں مولا پہ انتہا اسیری گزر گئی۔ ہائے مولا گزر کا مولا پہ انتہا اسیری گزر گئی، ارے زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ بس عزادارو چند واسطے اور باقی ہیں۔ عزادارو میرے اس امام کو موسیقی پسند نہیں تھی، بار الہ ہم سب کو موسیقی و غنا سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جن لوگوں نے حرام موسیقی مولا کے دین میں شامل کیے، بار الہ اگر وہ لائق اصلاح ہو تو ان کی اصلاح فرما، اور اگر لائق اصلاح نہ ہو تو انہیں نیست و نابود فرما۔ عزادارو جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے نا تو اس کے اعزاء و اقربا، اس کے چاہنے والے، ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی جنازہ تنہا ہو۔ ابھی ہم لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہیں، لیکن یہاں بھی اگر کوئی ہارٹ اٹیک سے یا کسی اور وجہ سے یا قید خانے میں بھی کوئی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی نرم سلوک کیا جاتا ہے۔ ارے عزادارو ہائے میرا مولا بغداد کے پل پر مولا کا لاش، لیکن ایسا ظلم ہے کہ چاہنے والے سارے پابندی میں ہیں، کوئی نہیں آ سکتا۔ ہائے 3 روز کے بعد میرا مولا رضا کتنا غریب، اپنے بابا کا لاشا غربت میں کفن و دفن کیا، یہاں تک کہ تابوت میں بھی زنجیریں لگی۔ الہی بے موسیٰ بن جعفر، بے موسیٰ بن جعفر، بے موسیٰ بن جعفر، بے موسیٰ بن جعفر،
جعفر بموسى ابن 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 جعفر علیہ الصلوۃ والسلام. بس چند واسطے رہ گئے ہیں. واضح بلند ان واسطوں کو خدا کی بارگاہ میں ہمیں پیش کرنا ہے. بس میں تیزی سے گزر رہا ہوں, وقت بہت ہو چکا ہے. میرا مولا علی رضا ایسا غریب الوطن تھا, مامون نے بلا کے زہر دیا. بہن معصوم قوم فاطمہ غریب الوطن آج بھی قم میں رہ گئی, اپنے بھائی تک نہ پہنچ پائی. خبر پہنچی تو برداشت نہ کر سکی. اللہ اکبر. الہی بعلی ابن موسیٰ 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 علی ابن موسیٰ علی ابن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. سب سے کم عمری میں دنیا سے جانے والا امام محمد تقی 25 سال میں دنیا سے زہر دغاز محتسب نے شہید کر دیا. مارنا تجھے اس مولا تقی کا واسطہ, ہمیں تقوی عنایت فرما جس کی وصیت امیر المومنین کر گئے. الہی بے محمد ابن علی 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 علیہ الصلوۃ والسلام. بارلا شب قدر ہے, تجھے واسطوں پر واسطے دے رہے ہیں. یہ وہ مولا علی نقی ہے کہ جسے عسکرین نامی علاقے میں دو امام جو عسکرین کہلاتے انہیں عسکر نامی جگہ پر رکھا گیا جہاں ملٹری کیمپ تھے. امام پر سخت پابندی تھی. ہاں میرا آقا میرا مولا اپنے چاہنے والوں سے کھل کر مل بھی نہ پاتا تھا, لیکن ابو ہاشم جعفری نے جب اپنی تکلیف مولا سے اشارے میں بیان کی, لفظ زبان پر بھی نہ ہے. مولا یہ وہی مولا ہے جس کا ایک چاہنے والا امام سے کہتا ہے مولا پابندیوں میں دور رہتا ہوں, کیا کروں؟ تو مولا نے کہا تھا ہر رک شفتیک, اپنے لب ہلاب سنتے ہیں. اگر عزادار شب قدر میں لب ہلا رہے ہیں تو مولا سن رہے ہیں. اے مولا علی نقی, ابو ہاشم جعفری کے حالات جان کر آپ نے صحرا کی ریت کو سونے کی کشتی بنا کر اسے دے دیا. اے مولا پریشان حال مومنین ہیں, مقروض ہیں, ان کے قرضوں کے ادا ہونے کے اسباب بارلا تجھے واسطہ امام علی نقی کے صدقے میں جو مقروض مومنین ہیں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کے اسباب مہیا فرما. جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کے رزق میں وسعت عنایت فرما. یہ امام جسے معتز نے اسی گوشہ تنہائی میں اسی ملٹری کیمپ میں زہر سے شہید کر دیا, خدا معتز پر لعنت کرے. خدا کی بارگاہ میں چلے واسطہ دے. الہی بعلی ابن محمد 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 علی ابن محمد علی ابن محمد علیہ الصلوۃ والسلام. دو واسطے رہ گئے. ایک مولا عسکری کا, یہ امام بھی بہت کم عمری میں دنیا سے چلا گیا. 28 سال کی عمر میں میرا امام دنیا سے چلا گیا.
غم تنہائی غربت، اپنی جدہ کی قبر سے دوری، اپنے جد رسول خدا سے دوری، اپنے جد مولا علی سے دوری، صابر راوے میرا مولا، اپنے جد مولا علی رضا سے اتنا دور، معصوم قوم سے اتنا دور، سامر میں میرا مولا، عسکر میں آج بھی وہ عسکریین کے نام سے علاقہ مشہور، حضرت سوچئے مولا پہ کیسے غربت کے ایام گزرے ہیں، یہاں تک کہ مولا اپنے لال کے آنے کی خوشی بھی کھل کے نہ بنا پائے، پوشیدہ رکھی گئی ہمارے اور آپ کے پاروے امام کی آمد، اللہ اکبر، امامات غیبت صغرا میں چلے گئے، آئے میرا مولا عسکری جس نے ہم کو تفسیر عطا فرمائی، جس نے قرآن کے خلاف تناقض کے لیے جو کتاب لکھی جا رہی تھی سروں کا بارے تجھے واسطہ اس امام کا، جس نے تیرے قرآن کی حفاظت کی اور تناقض پر کتاب کو رد کر دیا اور اسے چھپنے نہ دیا، بارے تجھے واسطہ اس مولا عسکری کا جس نے قرآن کی تفسیر ہمیں عطا فرمائی، ہمیں امام عسکری کے صدقے میں قرآن کو پڑھنے اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، مولا کو وہ تھبد نے ایسا زیر دغا دیا کہ میرا مولا امام زمانہ 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا، حالات ایسے ہیں کہ کھل کر آ نہیں سکتا، یہاں تک کہ چچا جعفر کھڑے تھے نماز جنازہ کے لیے تاکہ کوئی امام کو نقصان نہ پہنچا سکے، اتنے میں میرا مولا آیا اور کہا چچا ہٹیے، اور اس کے بعد میرے مولا نے نماز پڑھائی، اللہ اکبر، عالم غربت میں یتیم مولا امام زمانہ نے امام حسن عسکری کا جنازہ پڑھوایا، ہائے آل محمد، ہائے اولاد فاطمہ، ہائے اہل بیت اطہار، ہائے غربت، وازگریا، آئیے خدا کو واسطہ دے مولا حسن عسکری کا، الہی بالحسن ابن علی، 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 بالحسن ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام۔ اب آخری امام کا واسطہ ہے، آپ تعظیماً کھڑے ہو جائیں، جیسے کہ آپ مولا کا نام آتے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، آئیے ہم مل کر خدا کی بارگاہ میں وہ امام جو کہتا ہے وَلَأَنُّمَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے میرے جد حسین، میں صبح و شام آپ پر چیخ چیخ کر ندبہ کرتا ہوں، وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ وَلَأَبْكِيَنَّكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اور میں آنسوؤں کے بدلے خون بہاتا ہوں، خدایا تجھے اس امام کا واسطہ جو اپنے جد پر گریا کرتا ہے، بارلا مولا کی مظلومیت، غربت، طویل غیبت، بارہ تجھے واسطہ، الہی بالحجہ، بالحجت القائم، 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 بالحجت القائم۔ آپ تمام حضرات اب اپنی اپنی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ خداوند عالم ان تمام عظیم واسطوں کے طفیل ساری مشکلات کو حل فرمائے۔
آئیے آخر میں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں وہ واسطے دوں کہ جو انبیاء نے دیے تھے جناب آدم سے لے کر 1,23,999 انبیاء نے، وہ واسطے دے کے کچھ خاص دعائیں ہیں جو بہت ضروری ہیں ہمارے لیے. اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق الفاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق 9 من ولد الحسین. بار الہ تجھے محسن فاطمہ کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ تجھے پہلو شکست زہرا کا واسطہ ہم سب کو محمد اور آل محمد کے ساتھ آخری سانس تک وفادار رہنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ غربت امام حسن کا تمام اہل ولایت کو متحد فرما تاکہ وہ متحد ہو کر علماء سوء اور فقہائے شر کو دور کر سکیں، فتنوں کو دبا سکیں، ختم کر سکیں. بار الہ تجھے حسین پابالی کا واسطہ بار الہ ہمیں آخری سانس تک حل من ناصر ینصرنا کا عملی جواب دے کر نصرت اہل بیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ نصرت اہل بیت کیسے ہوتی ہے اس کی معرفت عنایت فرما. بار الہ نصرت اہل بیت کے لیے وسائل عنایت فرما. بار الہ نصرت اہل بیت کے لیے افراد عنایت فرما. بار الہ نصرت اہل بیت کے لیے صلاحیت عنایت فرما. بار الہ نصرت اہل بیت کے لیے رزق میں وسعت عنایت فرما. بار الہ نصرت اہل بیت کے لیے ہمیں اپنی اولاد کو صالح بنانے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ نصرت اہل بیت کے لیے تمام اولادوں کو والدین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما. اور اس سلسلے میں جہاں جس سے اولاد و والدین سے کوتاہی ہو، بار الہ تجھے حسین کے اصغر کا واسطہ ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما. بار الہ برائے نصرت اہل بیت جن بھائیوں کی شادی نہ ہو اسے اسی شب میں معین فرما. جس بہن کی شادی نہ ہو بار الہ اسے اس شب میں معین فرما. خاص طور سے تجھے صغرا کے بھائی اکبر کا واسطہ، تجھے ام فروا کے قاسم کا واسطہ، تجھے فاطمہ وسطی و کبریٰ کا واسطہ. بار الہ نصرت اہل بیت کے لیے ہمیں منظم فرما، ہمیں غلبہ عنایت فرما، طاقت عنایت فرما، قوت عنایت فرما. بار الہ اپنا خاص کرم فرما. نصرت اہل بیت کے لیے امام زمانہ کے خاص ناصروں میں شامل ہونے کے لیے بار الہ ہمارے تمام نقص کو محو کر کے کمال کی معراج عنایت فرما. تمام وہ چیزیں جو ہمارے نفس کی نجاستیں اسے دور کر کے ہمیں طہارتوں کی معراج عنایت فرما. ہمارے جہل کو دور کر کے بار الہ ہمیں علم و معرفت و حکمت کی معراج عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ جناب سکینہ کا جو زندان کی ظلمتوں میں رہ گئی، بار الہ ہمیں ہر طرح کی ظلمتوں سے نکال کر جناب سکینہ کی معرفت کے صدقے میں ہر طرح کا نور عنایت فرما. بار الہ آخر میں پھر دعا ہے انتقام زہرا کے لیے، انتقام محسن کے لیے، انتقام
انتقام شہزادہ علی اصغر کے لیے، انتقام بالی سکینہ کے لیے، انتقام بازو ابوالفضل العباس کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔